السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 94 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کے خدشے کی وجہ سے اسے بختر بند گاڑی میں لاہور کی جیل میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ عدالت اسے عمر قید کی سزا سنا چکی تھی۔ گلابی رنگ کے ٹراؤزر شرٹ پر وہ سیاہ شال خود پر لیے ہوئی تھی، آنکھیں شدت گریاں سے گلابی تھی۔ سزا پانے کی خواہش کرنا اور سزا پا لینا دونوں باتوں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ سزا پانے کی خواہش لیے خود کو قفس میں دینے آئی تھی، مگر آج اس کا دل 100 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اس پر ایک ایک لمحہ بھاری تھا۔ وہ ساری عمر جیل میں گل چڑھ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ تو طے تھا، زرمش حاکم خان خود سے زیادہ محبت کرتی تھی، خود سے محبت کہتی تھی۔ وہ ساری عمر قید میں نہیں رہ سکتی۔ اس کی روح ابھی سے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ وہ اس قفس سے رہائی چاہتی تھی۔ وہ ہتکڑی لگے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ خود سے محبت کرنا بھی اذیت ناک تھا۔ کیا ہوتا اگر اس سے بے جان سے جسم اور تعفن زدہ روح سے محبت نہ ہوتی؟ اس کی پرسوز آہیں بڑھتی جا رہی تھی۔ یکدم پولیس کو اپنی گاڑی روکنی پڑی تھی۔ آگے ہی ایک جم افیر کھڑا تھا۔ وہ لوگ مشتعل سے تھے۔ رشنا خان آج بھی اس پروٹیسٹ میں سب سے آگے تھے۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن دھرنا دیے کھڑا تھا۔ پولیس کی بختر بند گاڑی اور 2 پولیس موبائلز تیزی سے آگے پیچھے بڑھ رہی تھیں۔ ان کے درمیان بختر بند گاڑی تھی جس میں زرمش تھی۔ گاڑی کو پیچھے لو، اگلی گاڑی کو بھی روٹ چینج کرنے کا کہو۔ وہ دوسرے راستے سے آئیں، ہم اس راستے سے نہیں، شارٹ کٹ راستے سے جائیں گے۔ دوسری گاڑی میں اپنی ٹیم کے ساتھ آفتاب چتوئی نے وائرلیس اہلکار کو خاص ہدایت دی تھی۔ جی سر، پولیس اہلکار نے گاڑی کو پیچھے موڑتے شارٹ کٹ لیا۔ اس سے آگے والی گاڑی آفتاب کے حکم پر راستہ بدل گئی تھی۔ اب گاڑی میں صرف اس کی ٹیم موجود تھی جو اس کا ہر کام میں مکمل ساتھ دیتی تھی۔ زرمش کے ساتھ بیٹھی پولیس اہلکار نے زرمش کے چہرے پر سیاہ کپڑا ڈالا۔ زرمش کے ہتھکڑی لگے ہاتھ کپکپائے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ اپنی شرٹ تک نہ لے جا سکی تھی جہاں اس کی دھڑکنوں کے پاس چھوٹی سی پسٹل بھی تھی جیسے دھڑک رہی تھی۔ زرمش پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ شام سے رات اور رات سے تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ کتنے ہی گھنٹوں سے گاڑی چل رہی تھی۔ زرمش میں ہلنے کی بھی سکت نہ تھی۔ یکدم گاڑی رک گئی۔ چلو اترو۔ پاس بیٹھی پولیس اہلکار کی کرخت آواز سنائی دی تھی اور ساتھ ہی اسے بازو سے جکڑی سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے اتارا۔ آہ! زرمش کے لبوں سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی۔ اسے بہت بے دردی سے کھردری زمین پر پٹکا تھا۔ اس کی پیشانی کسی نوکدار پتھر سے ٹکرائی تھی۔ پیشانی سے خون رسنا شروع ہو چکا تھا۔ آفتاب چتوئی کی گاڑی بھی رک چکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے اترتے ہوئے زرمش کی طرف بڑھا۔ وہ بھاری بوٹوں کی دمک سنتے پیچھے کی جانب کھسکنے لگے۔ سیاہ کپڑا ابھی تک اس کے چہرے پر چڑھا تھا مگر بدبو تعفن کے بھبوکوں سے زرمش کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ کپڑا ہٹاؤ۔ آفتاب کی درجت آواز پر زرمش کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا گیا تھا۔ زرمش نے ہراساں نگاہوں سے اس میدان نما جگہ کو دیکھا۔ یہاں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا تھا۔ تھوڑی دور کوڑے کے پہاڑ جیسے ڈھیر کو جلایا جا رہا تھا۔ زرمش کو کھانسی کا بری طرح غوطہ لگا تھا۔ یہ بدبو برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اوندے منہ ہوتی کھانستی جا رہی تھی۔ چادر اس کے وجود سے پھسلتی جا رہی تھی۔ آفتاب اس کے سامنے پنجوں کے بلان بیٹھا تھا۔ اسی کوڑے کا ڈھیر کا حصہ بناؤں گا تمہیں۔ وہ اس کے قریب ہوتا ہنسا تھا۔ کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کھانستے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میل شاؤنرز وہ کہکا لگا گیا۔ زرمش مزید پیچھے کو کھسکی تھی۔ تم نے ایک انڈر کور ایجنٹ کی جان لی ہے، تمہیں اس کی سزا میں دوں گا۔ وہ اس کے بالوں کو پیچھے سختی سے دبوچ گیا تھا۔ عدالت مجھے سزا دے چکی ہے۔ تم کون ہوتے ہو مجھے سزا دینے والے؟ گرم آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے اب رخساروں کو بھگونے لگے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارا عاشق تمہیں یہاں سے نکال کر لے جائے گا۔ اس سے پہلے ہی تمہیں میں موت دوں گا، ورنہ میرے شیطانی دماغ کو سکون نہیں آئے گا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی پسٹل اپنی پیشانی پر رکھے ہوئے تھا۔ زرمش پیچھے کو کھسکتی جا رہی تھی۔ آفتاب نے اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کیا، اتنے قریب کہ آفتاب کی سانسیں زرمش کے نقوش کو جھلسانے لگی۔ زرمش بے بسی سے اس کے شکنجے میں پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا، پسٹل سے زرمش پر فائر کیا۔ زرمش کی دلخراش چیخیں گونجی تھی۔ گولی کے اس کے بازو کو چیر گئی تھی۔ وہ بن آب مچھلی کی طرح اوندھے منہ تڑپنے لگی تھی۔ آفتاب چتوئی کے پاس کھڑے اہلکار بے رحمی سے مسکرا رہے تھے۔ سر، یہ پولیس مقابلہ کیسے ثابت کریں گے؟ لڑکی ذات ہے، اکیلے کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتی ہے؟ آفتاب کے پاس کھڑی وہ وردا نے پوچھا۔ پولیس مقابلہ نہیں، حادثہ ثابت کریں گے کہ راستے میں مشتعل افراد نے پولیس گاڑیوں کو آگ لگانے کی کوشش کی اور گاڑی الٹ گئی۔ تم سب باہر نکل آئے مگر قیدی ہتھکڑی لگے ہونے کی وجہ سے گاڑی سے نہ نکل سکی۔ گاڑی اور زرمش کی لاش کسی کوڑے کے ڈھیر میں جھلس گئی۔ اس کا کوئی ہے تو نہیں، تو تفتیش زیادہ نہیں ہوگی۔
आफताब जरमिश की तड़पने पर मुस्कुराते हुए बोल रहा था, मगर इसका आशिक सर इसका क्या? पास खड़े एहलकार ने इस सब के मुतमईन ना थे। इसके आशिक का भी बंदोबस्त कर लेंगे, शैतानी दिमाग है मेरे पास, इसके आशिक को भी तिगनी का नाच नचाऊंगा। एजेंट का मामला है हुजूर। इसका आशिक भी खामोशी अख्तियार कर लेगा। सोच समझ कर प्लानिंग की है। आफताब चतोई तड़पती हुई जरमिश की तरफ बढ़ा, जो दर्द से बेहाल होती जमीन पर लेटी सर पटक रही थी। इसकी गुलाबी शर्ट खून से भीग चुकी थी। इससे पहले वो मजीद फायर जरमिश पर करता, इसके करीब एक गाड़ी जन से आन रुकी थी। आफताब चतोई और पास खड़े एहलकारों ने अंधाधुन गाड़ी पर फायर किए गोलियां सफेद गाड़ी के शीशों को चीरती अंदर जा रही थी। वो सीट पर झुके इन गोलियों से खुद को बचा रहा था। वहां खड़े एहलकार ने पिस्टल का रुख आफताब चतोई की तरफ किया था। आफताब चतोई की आंखें फटी थी। वो अपनी पिस्टल आफताब के सर पर रख गया था। स्टॉप फायरिंग! आफताब चीखा था। वहां खड़े दो एहलकार और एक फीमेल एहलकार ने अपने हथियार नीचे किए। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आफताब चतोई गुर्राया, अंजाम सोचता तो यहाँ क्यों होता। 22-23 साल अरसलान मुस्कुराया था। हमसे पंगा तो दुश्मन भी लेने से 100 बार सोचता है। तुम अपने होकर हमें न जान सके। अजलान सिकंदर गाड़ी से निकलते आफताब चतोई की तरफ बढ़ा। वो अब आफताब चतोई के सामने खड़ा अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। आफताब चतोई इस सर फिरे इंसान को देख रहा था। इसके सीने और बाजू पर गोलियों के तशद्दुद के कई निशानात थे। आफताब चतोई के चेहरा खौफ से मुतगीर हुआ था। ये होता है अफसर, इसे कहते हैं बहादुरी। तुम्हारी तरह नहीं जो औरतों पर हाथ उठाए, इस पर तशद्दुद करे। अजलान सिकंदर ने जरमिश पर निगाह डाली, जो दर्द से तड़प रही थी। कौन हो तुम? आफताब ने फटी फटी आवाज में पूछा। तेरा बाप साले कमीने। अजलान सिकंदर ने अपनी पिस्टल का दस्ता आफताब चतोई के सर पर दे मारा। दर्द से चीखते आफताब के कदम लड़खड़ आए थे। एक लड़की को इस तरह मारते तो नहीं, चीखा। अब तुझे दर्द हो रहा है? अजलान सिकंदर बेदर्दी से पिस्टल के दस्ते आफताब चतोई के सर पर मारते जा रहा था। इसकी दिलखराश चीखों पर अजलान सिकंदर को सुकून महसूस हो रहा था। विरदा ने अपना हाथ ऊंचे करते अजलान सिकंदर पर गोली चलाई। गोली अजलान सिकंदर के दाएं बाजू को चीर गई थी। वो झटका खाकर पीछे हुआ। अरसलान ने वो विरदा पर गोलियां चलाईं, जो इसके पांव को छूकर गुजर गई थी। इस खुले ताफुन ज़दा मैदान में गोलियों और चीखों का शोर गूंज रहा था। अजलान सिकंदर जरमिश की कलाइयों में लगी हथकड़ियों पर फायर कर गया था। हथकड़ी खुलकर 2 हिस्सों में तकसीम हुई। वो सीधे होते अपनी शर्ट के अंदर से छोटी सी पिस्टल निकाल गई थी। अब वो भी जमीन पर बैठी पिस्टल आफताब चतोई पर ताने हुई थी। इस खुले से मैदान में 6 लोग थे। सभी एक दूसरे पर पिस्टल ताने हुए थे। सब अपनी अपनी जान की बका के लिए एक दूसरे को जान से मार देना चाहते थे। ताफुन ज़दा बदबू के उठते भभके अब किसी को कुछ ना कह सके थे। किसी को अपनी जान प्यारी थी, किसी को अपने मकासद। जिसके कदम लड़खड़ा जाते वो अपनी जान से आज जाता। दर्द को अपने अंदर दबाते जरमिश खान दोनों हाथों से पिस्टल को जकड़े हुई थी। अजलान सिकंदर बाजू से निकलता खून इसकी शर्ट को दागदार कर रहा था। यही हाल विरदा का और आफताब का था। जिनके जख्मों से खून रिस रहा था, वो सब दर्द से चूर एक दूसरे से निगाहें न हटा रहे थे। जो लड़खड़ाता इसकी मौत पक्की थी। हमें जाने दो आफताब, वरना पछताओगे। अजलान सिकंदर गुर्राया, मौत भी आ जाए तुम दोनों को नहीं जाने दूंगा। मेरी टीम आती ही होगी। प्लान के मुताबिक वो कुछ देर बाद इधर खड़ी होगी। आफताब चतोई की बात पर अजलान ने किनगियों से अजलान सिकंदर की तरफ देखा था, जिसने अपनी जेब से हैंड ग्रेनेड निकाला था। आफताब चतोई और बाकी एहलकारों के चेहरे पर खौफ लहराया था। वो दांतों से पिन खींचते जमीन पर मार चुका था। आफताब चतोई और इसके एहलकार चीखते हुए पीछे की जानिब भागे थे। अजलान सिकंदर तेजी से जरमिश की तरफ बढ़ा था। इस ताफुन ज़दा मैदान में धुआं सा फैला था। कुछ भी दिखाई देना बंद हुआ था। आफताब और इसके साथी मौत के डर से भागते ही जा रहे थे। रुको! ग्रेनेड के फटने की आवाज़ सुनाई न देने पर आफताब कराते हुए रुका। इसके साथी भी रुके थे। धुआं छटने लगा तो आफताब चतोई की चीखें गुस्से से आसमान को छूने लगी थी। वो तीनों अब वहां पर नहीं थे। मैदान में अब सिर्फ 3 लोग थे, जो शिकस्त और जख्मों से बिलबिला रहे थे। वो लोग अंधाधुन भागते ही जा रहे थे। लाहौर की कच्ची बस्तियां, जो कि गैर कानूनी बनाई गई थी हुकूमत की जानिब से, यहाँ के कच्चे मकानात, कदम कदम पर कूड़े करकट और मलबे का ढेर पड़ा था। यहाँ कदम कदम पर कूड़े क्रिकेट और मलबे का ढेर पड़ा था। इस पहर यहाँ कुत्ते भौंक रहे थे। वो जरमिश की कलाई पकड़े पूरी कुव्वत से भाग रहा था। शॉल जरमिश के गले में झूल रही थी। वो दर्द से कराहते अजलान सिकंदर के भारी कदमों का साथ दे रही थी। कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं मर जाऊंगी, मुझसे मजीद नहीं भागा जाएगा। वो एक कच्ची दीवार के साथ टेक लगा गई, जो किसी भी वक्त गिर सकती थी। मर ही जाओगी अगर नहीं भागोगी तो। वो रुककर इसे देखने लगा, जो अपनी गोली लगे बाजू को देखते बच्चों की तरह रो रही थी। तुम तो एजेंट हो, तुम्हारे पास कोई फोर्स नहीं। इसने बच्चों की तरह रोते हुए पूछा। इसलिए तो कोई फोर्स नहीं है। आसान नहीं होता एक आर्मी ऑफिसर बनना। अपने मुल्क को बचाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। वो मलबे के ढेर पर बैठ चुका था। इसकी आंखों में वो दर्दनाक मंजर लहराया, जब 3 गोलियां उसकी पुश्त पर मार दी गई थी। बेयकीनी ही बेयकीनी थी उन सब आंखों में। दिल पर गोली लगने से वो क्या मरता? वो तो बेयकीनी से मर चुका था। सामने खड़ी जिसने गोलियां मारी, वो इस पर यकीन कर सकता था, मगर जिसने पीठ पीछे छुरी घोंपी,
وہ اس پر یقین کیسے کرتا؟ اذلان سکندر اپنی پین کی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالتے لبوں سے لگا گیا۔ سویڈن کا دردناک منظر شاید وہ کبھی بھول نہ پاتا۔ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہوا ہے، اگر تم خود کو انڈر اسٹیٹ کا نہ کرواتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ اسے مشتعل نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا، چھوڑ دو مجھے، جاؤ جہاں جانا چاہتے۔ وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اوکے۔ وہ اسے گھورتے کندھے سے اچکا کے آگے بڑھ گیا تھا۔ زرمش نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ آریان۔ اس کی آہیں اس گنجان علاقے میں گونجنے لگی۔ اذلان سکندر اس کی پکار پر رک گیا۔ مٹھیاں بھینجتے بمشکل اس نام سے پیچھے چھڑوایا تھا۔ وہ سر کو جھٹکتے آگے بڑھنے لگا۔ اس لڑکی کے نخرے آریان ہی اٹھا سکتا تھا۔ اسے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ کچھ دیر وہ رو رو کر تھک جاتی، وہ آ جاتا۔ وہ ٹوٹی پھوٹی دیواریں پھلانگتے آگے بڑھنے لگا۔ یکدم اسے کتوں کے بھونکنے اور زرمش کے دلخراش چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ الٹے قدموں اس کی طرف بھاگا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ دو کتے بھونکتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اذلان سکندر نے فائر کیا تو وہ ڈر کر دوسری طرف بھاگ گئے۔ زرمش روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ انتہائی بیوقوف ہمیں زرمش خان، یہ پسٹل کس لیے ہے تمہارے پاس؟ اس کا استعمال کرتی وہ اس کے ہاتھ میں پکڑی پسٹل کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا۔ وہ گردن اٹھائے اسے سرخ سوجی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھتے اپنے غصے پر قابو پانے لگا۔ اٹھو، تمہارے زخم کا کچھ کرتا ہوں۔ نرمی سے زرمش کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا کرو گے؟ وہ بدک کر پیچھے ہوئی تھی۔ سر بھاگے یہاں، آفتاب کی ٹیم آپ کو تلاش کرتے یہاں پہنچ چکی ہے۔ اذلان تیزی سے ایک گلی سے نکلتے اذلان کی طرف آیا۔ بغیرت کی اولاد ہے یہ ایس پی۔ اذلان سکندر نے زرمش کو بازو سے پکڑتے کھڑا کیا۔ اذلان سکندر کا ہاتھ اس کے زخم کو چھو گیا۔ زرمش کی دردناک چیخیں بلند ہوئی۔ اذلان زرمش کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گیا۔ سر آپ دونوں نکلیں یہاں سے، میں انہیں ڈانٹ دیتا ہوں۔ ارسلان کہتے ہوئے ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ اور آواز نہ نکلے اب تمہاری، ورنہ منہ پر کپڑا باندھ دوں گا، دوسرا بازو بھی زخمی کر دوں گا۔ وہ دھمکی دیتے اس کی کلائی پکڑتے بھاگنے لگا۔ زرمش اپنا درد دبائے بے حال سی ہوتی اس کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اذلان سکندر کی باہوں میں ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ اسے بازو سے جکڑے وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا، خود ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتے چلا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہوش و خرچ سے بیگانہ پڑی تھی۔ اذلان سکندر نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی۔ وہ ایک ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ سے فرسٹ فلور پر تھے، جس کی آدھی چھت ٹوٹی ہوئی تھی، نیچے جال والی سیڑھیاں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ لوگ دوسری دیوار کے سہارے اوپر چڑھ آئے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک ٹینکی کی طرف بڑھا۔ ٹینکی کا ڈھکن کھولتے اندر جھانکا کائی زدہ پانی میں، جس میں کیڑے مکوڑے مختلف حشرات پیدا ہو چکے تھے۔ اذلان سکندر ہتھیلی کی اوڑ سے پانی لیتے زرمش کی طرف بڑھا تھا۔ جھکتے ہوئے اس نے زرمش پر پانی پھینکا۔ زرمش بس پر جھکے اس کے گال تھپ تھپا رہا تھا۔ زرمش نے اپنی سوجی آنکھیں کھولے، اپنے اوپر جھکے اذلان کو دیکھا۔ وہ خود میں سمٹتے اٹھتے ہوئے پلر کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ اذلان سکندر پیچھے کو ہوتے اسی پلر کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ زرمش پوری طرح سسک رہی تھی۔ اذلان سکندر نے اپنی جیب سے ایک سرنج اور شیشی نکالتے شیشی میں سے محلول سرنج میں انسرٹ کی۔ یہ لو، اسے اپنے بازو پر لگا لو، درد سے نجات مل جائے گی۔ اذلان نے وہ سرنج زرمش کی طرف بڑھائی، جسے وہ پکڑے کپکپاتے ہوئے کلائی پر رکھ گئی تھی۔ بارہا کوشش کے باوجود وہ خود کو یہ انجیکشن نہیں لگا سکی تھی۔ بہت ڈرپوک ہو، پھر اتنی بہادر بننے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ طنز کرتے زرمش کے سرنج پکڑ کے اس بازو میں پیوست کر گیا تھا۔ زرمش کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ وہ نڈھال سی ہوتی پلر سے ٹیک لگا گئی۔ تھوڑی دیر بعد تمہارا درد کم ہو جائے گا، بازو سن ہو جائے گا۔ یہاں سے نکلتے ہی تمہارے بازو کی گولی نکلوانے کی کوشش کروں گا، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں پلر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، ایک دوسرے پر اب نگاہ نہیں پڑ رہی تھی۔ اذلان سکندر کا سیاہ آنچل دیکھ سکتا تھا، جسے پکڑے وہ اپنے بازو پر رکھ گیا تھا، جہاں سے خون ابھی تک بہہ رہا تھا۔ درد سے اس کا بازو بچھل تھا۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ درد ہو رہا ہے کیا؟ اذلان سکندر نے آنکھیں مونتے پوچھا۔ نہیں۔ وہ اپنی شال کے کونے سے آنکھیں بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ پھر نہیں، وہ اپنی شال کے کونے سے آنکھیں بے دردی سے رگڑ گئی۔ پھر اب اذلان کو اپنے بازو میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ اسے کتنا درد ہوا ہوگا جب میں نے اس پر گولیاں چلائیں۔ وہ روندے ہوئے گلے کے ساتھ بولی۔ میں نے بھی تو، وہ کرب سے بولا۔ تم نے بھی کیا؟ زرمش نے سسکی لیتے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ سر چٹک گیا تھا، مگر درد دل میں اٹھا تھا۔ پتا ہے، مجھ سے کسی نے بھی کبھی محبت نہیں کی، نہ مورے، نہ بابا نے، نہ لالا نے۔ کسی نے بھی مجھے نہیں چاہا۔ میں ہمیشہ سب پر بوجھ رہی۔ پھر بھی اپنی ونڈرلینڈ میں رہنے لگی، جس میں ایک شہزادہ آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں چھوٹی سی تھی تب سے شہزادی کی کہانیاں پڑھنے لگی۔ کہانی کے شروع میں جتنی بھی تکلیفیں ہوں، مگر کہانی کے اینڈ میں شہزادہ اپنی شہزادی کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، کرب میں ڈوبی ہنسی اذلان سکندر کو اپنا بازو جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا۔ تمہیں پتا ہے، میں کہانی کے اینڈنگ سب سے پہلے پڑھتی تھی۔ سیڈ اینڈنگ ہو تو اب میں کہانی چھوڑ دیتی ہوں۔ آج تک میں نے لیلا فرہاد، ہیر رانجھا، سسو پنو، رومیو جولیٹ کو نہیں پڑھا۔ اگر کوئی فرینڈ ان کی کہانی سناتی بھی تھی تو میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی تھی۔ میں نے ٹریجڈک اینڈ والی سٹوریز
سے میں ٹرامے میں چلی جاتی تھی۔ میں یہ رائٹر آخر کیوں سیڈ اینڈنگ لکھتی ہیں؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ ہمیشہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، کچھ کہانیاں اور حقیقتیں درد بھی دیتی ہیں، افسانوی رومانوی دنیا تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر مجھ جیسی لڑکیوں کا کیا جو اپنی زندگی کے دکھوں دردوں کا مداوا ان کہانیوں سے ڈھونڈتی ہیں؟ ان رائٹرز کو مجھ جیسی لڑکیوں پر ترس کیوں نہیں آتا؟ زندگی بھی درد بھری اور یہ کہانیاں بھی۔ وہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ اذلان سکندر گہرا سانس لیتے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کیا، چلو کہانیوں کی سیڈ اینڈنگ تو ٹھیک ہے، مگر میری زندگی کی کہانی تو سیڈ اینڈنگ نہ ہوتی۔ اب میں ساری عمر مسکرا نہ سکوں گی، میں اس کے بغیر جی نہ سکوں گی۔ وہ بھی پلر کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اسے تسلی دینے کے لیے بھی اذلان سکندر کے پاس الفاظ نہ تھے۔ ساحر خان کے نکاح میں بچپن میں ہی مجھے باندھ دیا۔ وہ میرے لیے میرا شہزادہ بن گیا جو اینڈ پر مجھے سارے دکھوں سے نجات دے کر اپنے لے جائے گا۔ اس سے محبت کرنا میری مجبوری بن گئی، مگر اس نے مجھے سب سے زیادہ دکھ دیا۔ یقین کرو، آج سے کچھ سال پہلے زرمش حاکم خانزادہ کا وجود بے دردی سے ردی کی طرح کوڑا تھا۔ باہر تم نے کوڑے کے ڈھیر دیکھے ہیں تعفن زدہ، ایسے ہی میرا وجود تھا۔ ساحر خان بے رخی نے مجھے خود سے نفرت کھانے پر مجبور کیا، مگر اس سے کبھی نفرت نہ ہوئی۔ آج بھی ساحر خان سے نفرت تھی نہیں، جس سے نفرت کی تھی شدت سے نفرت کی تھی۔ اسے کب محبت کر بیٹھی پتہ نہ چلا۔ اس پوری دنیا میں اس کی سبز آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہ تھی۔ اپنے ہی لفظوں سے زرمش کو اپنا سینہ چھلنی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی چھاتی کو مسلنے لگی، درد ہی درد۔ اس کا درد اذلان سکندر کو اپنے وجود میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی بربادی کا ذمہ دار وہ خود بھی تو تھا۔ اسے میری ہر بات سے فرق پڑتا تھا۔ بھوکا رہتا پھر کھانا کھلا دیتا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ زرمش کی آنکھوں سے بہتے چھڑنے میں اضافہ ہوا۔ میری عزت کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل گیا۔ اس کی دہشت اور ساحر خان کی محبت نے میرے دل کو نہ جکڑا ہوتا، میں کب سے اس کی ہو جاتی، مگر آخر کب تک؟ اس کی محبت کی آنچ نے ساحر کی محبت کو میرے دل سے نکال دیا۔ اس کا لمس میرے وجود کا حصہ بن گیا۔ ساحر خان کی کوئی یاد تو تھی ہی نہیں میرے پاس، صرف ساحر خان کی سبز آنکھیں تھی جو مجھے تڑپاتی تھی۔ آریان کی سبز آنکھوں کی گہرائی نے اس سبز آنکھوں کو بھی بھلا دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس نے بھیگی آواز سے پوچھا۔ اذلان خاموش رہا، کوئی جواب نہ آئے۔ وہ مجھے جن آنکھوں سے دیکھتا تھا کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ وہ بولتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی، نہ رکھتی تو دل پھٹ کر شاید باہر آ جاتا۔ جس نے مجھے میرے ہونے کا احساس دلایا، جس نے مجھے مغرور ہونا سکھایا، میں نے اسے مار دیا۔ اب کیا کروں گی اس زندگی کا؟ زرمش نے دل پر ہاتھ رکھتے اپنے بازو کو دیکھا، جہاں سے ابھی بھی خون بہ رہا تھا، مگر درد رک گیا تھا۔ اب سکون تھا، سکون، گہرا سکون، درد کے بعد کی راحت۔ زرمش نے اپنی شال کھینچتے اپنے اوپر لینی چاہی۔ اذلان سکندر نے اس کی شال چھوڑ دی تھی۔ زرمش نے شال خود پر اوڑھی، شال کا پلو خون سے بھیگا ہوا تھا۔ زرمش نے شال کو ہاتھ لگاتے اذلان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی آستین خون سے رنگی تھی۔ اذلان، زرمش نے اسے بھاری گلے سے پکارا۔ وہ شاید نیند میں تھا، درد نے اسے نیند میں دھکیل دیا تھا، یا پھر نیند خنودگی میں جا رہا تھا۔ زرمش کی پکار پر اس نے ہڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھولی، دائیں طرف سے زرمش کو دیکھا۔ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ہاں۔ زرمش کے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، اس بازو پر پہلے بھی 2 بار گولی لگ چکی ہے۔ گولی زیادہ دیر اندر رہی تو شاید بازو سے ہی ہاتھ ہونا پڑے۔ وہ دانت پر دانت جمائے بولا تھا، جیکے کی قید میں تھا جب جیکے نے میرا بازو میں گولی ماری تھی۔ اس کے علاوہ کوئی تشدد مجھ پر نہیں کیا تھا، مگر گولی کتنے دن میرے بازو سے نکالی نہیں گئی، انفیکشن ہو گیا تھا، مرتے مرتے بچا تھا، پھر بلاخر مجھ پر رحم کھاتے گولی نکالی گئی تھی۔ زرمش آنکھیں پھیلائے یہ سب سن رہی تھی۔ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد تم نے یہ جاب کیوں نہیں چھوڑی؟ پھر سے اتنے خطرناک مشن پر تھے تم؟ وہ زرمش کی بات پر ہنس پڑا تھا۔ پتہ ہے، یہ فرض ہم نہیں چنتے، فرض ہمیں چنتا ہے۔ جس سے جتنا درد تکلیف ملے، اس سے محبت تو اتنی گہری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنی تکلیفوں درد پر کی پرواہ کرنے لگے تو اس ملک کے ہر انسان کو ہم سے زیادہ درد سہنا پڑے گا۔ وہ اپنے بازو کو جکڑے ہوئے کھڑا ہوا تھا اور ارد گرد نگاہیں دوڑائے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کچھ نہ ملنے پر وہ زرمش کی طرف بڑھا۔ تمہارے پاس ہیروئن ہے؟ تمہارے پاس ہیئر پن ہے؟ نہیں۔ زرمش نفی میں ہلا گئی تھی۔ اسے اذلان سکندر کے ارادے خطرناک لگے تھے۔ بلتھرس اسپیچ یاد آیا تھا، وہ بھی تو ایسا ہی خطرناک تھا۔ اذلان لب بھینچے چھت کے کنارے پر جاتے نیچے کی طرف کود گیا تھا۔ زرمش نے اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے چیخ روکی تھی۔ کچھ لمحوں بعد وہ دیوار کے سہارے چڑھتا اوپر تھا۔ زرمش اس بار اپنی چیخ نہ روک سکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار کانچ کا ٹکڑا اور ایک چھوٹا سا لوہے کا راڈ تھا جو ایک سرے سے مڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں چیزیں لیے زرمش کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ ان میں سے تمہیں کیا پسند ہے؟ زرمش نے اس کے سوال پر خوف سے آنکھیں پھیلائیں۔ وہ پلر میں سمائی تھی۔ بتاؤ۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ اس نے سنا تھا یہ آفیسر سر پھرے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں دوسرے سر پھرے آفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ زرمش نے مڑے ہوئے راڈ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ گڈ، یہ تکلیف شاید کم دے۔
اذلان سکندر خوش ہوا تھا، زرمش کا دل کیا وہ اس پلر میں خود کو چھپا لے، وہ کرنا کیا چاہتا تھا وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ اس راڈ کے مڑے ہوئے سرے کو اب جلتے لائٹر سے سلگا رہا تھا۔ زرمش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ اس نے راڈ کا سرا اچھی طرح سے گرم کرتے زرمش کی طرف بڑھایا تھا، جسے وہ کانپتے ہاتھ سے پکڑ گئی تھی۔ گولی نکالو، زرمش نے نفی میں سر ہلایا۔ زرمش نے لرزتی ہوئی انگلیاں مڑے ہوئے لوہے کے سرے کو تھامے ہوئی تھی۔ گرم لوہے کی شدت اس کے نازک ہاتھوں تک سرایت کر رہی تھی، مگر اذلان سکندر کا چہرہ کسی چٹان کی مانند سخت تھا۔ گولی نکالو، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ زرمش نے خوف سے نفی میں سر ہلایا، آنکھوں سے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ میں کہہ رہا ہوں گولی نکالو۔ وہ اس بار غرایا۔ اذلان نے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر بازو ننگا کیا۔ خون جمع ہوا تھا، زخم کے کنارے سوجے اور سیاہ پڑ چکے تھے۔ والتی پالتی مارے اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، جیسے کسی اناڑی معالج کو اپنے اوپر مسلط کر رہا ہو۔ زرمش کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لوہے کا گرم سرا اس کے ہاتھ سے نکلنے کو تھا۔ ابھی بھی نہیں کر سکتی، اس کی آواز رند گئی۔ اذلان نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے زخم پر جما دیا۔ وہ درد سے ہلکا سا کر رہا، مگر پلک جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں گھورتا رہا۔ زرمش کے حلق سے سسکی نکلی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے لوہے کا سرا زخم میں گھسانا شروع کیا۔ خون دھار کی طرح بہنے لگا۔ اذلان کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ زرمش کے آنسو بہتے گئے، مگر ہاتھ رکا نہیں۔ لوہے کی گرمی، اذلان کی گمبھیر سانسیں ماحول کو مزید گھٹن زدہ کر رہی تھی۔ خون کی لکیریں بازو پر بہہ رہی تھی اور گولی گوشت کے اندر پھنسی چمک رہی تھی۔ یہاں اذلان کے زخم کے کنارے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائی ہوئی تھی، آنکھیں خطرناک حد تک کھولے ہوئے۔ میں نہیں کر سکتی۔ اذلان نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی دبوچی، اتنی سختی سے کہ وہ سسک اٹھی۔ کرنی پڑے گی، وہ دانت پر دانت جما گیا۔ نہیں نکالو گی، میرا بازو نکارا ہو جائے گا۔ ایک آفیسر کو تم یوں نکارا نہیں بنا سکتی۔ خود کر لوں، وہ مشکل کہا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے زخموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا ہے۔ جتنا بھی بہادر ہو جاؤ، یہ نہیں کر سکتا، پلیز نکالو۔ لہجہ نرم اور التجائیہ ہوا۔ زرمش نے ہچکیاں لیتے ہوئے راڈ کو زخم پر رکھا۔ اذلان کی آنکھیں بند ہوئی، مگر وہ ایک کراہ بھی لبوں سے نہ نکال سکا۔ وہ اس پر کراہ پر ہاتھ روک دیتی تھی۔ زرمش نے کانپتے ہاتھ سے دباؤ ڈالا۔ گرم راڈ سکرین پر لگا تو گوشت کے جلنے کی بو سی آئی تھی۔ زرمش کے دل نے کلابازیاں کھائیں، پیشانی پسینے سے تر ہوئی۔ راڈ گولی کو چھونے لگا۔ زرمش اپنی سسکیاں دبائے ہوئے راڈ کو گولی کی جگہ پر گھسا رہی تھی۔ اذلان ایک ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے تھا، آنکھیں سختی سے میچے ہوئے۔ آخرکار گولی والی جگہ ڈھیلی پڑی۔ زرمش نے چیختے ہوئے اپنی کانپتی انگلیوں کو بھی اس کی گولی والی جگہ پر ڈالیاں۔ اذلان کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکلی، خون کا فوارہ سا پھوٹا تھا۔ اس نے مڑے ہوئے راڈ سے گولی کھینچنے کی کوشش کی اور گولی باہر سے نکل آئی۔ اذلان نے سانس اندر کھینچا، ہونٹ پھینچے رکھے، پھر آہستہ آنکھیں کھول کر اسے گھورا گدگڑ۔ اس کے سانسوں میں بھی ابھی بھی تکلیف تھی، وہ خود مضبوط ظاہر کر رہا تھا۔ زرمش کا وجود لرز رہا تھا، ہاتھوں پر خون، آنکھوں میں آنسو اور دل میں وحشت تھی۔ اذلان نے اس کے کپکپاتے ہاتھ سے گولی لے کر مٹھی میں دبا لی۔ اب یہ تمہارا قرض ہے۔ وہ اس کی طرف جھکا۔ وعدہ کرتا ہوں تمہاری کہانی کی سیڈ اینڈنگ نہیں ہوگی۔ اس نے زرمش کے کان میں سرگوشی کی۔ زرمش پیچھے کو ہوتے پلر سے ٹیک لگاتے اپنی شال اپنے وجود پر اوڑھ گئی۔ میں تمہاری خوبصورتی کا اسیر کبھی نہیں ہونے والا، تم سے زیادہ خوبصورت لڑکیاں دیکھ چکا ہوں۔ اس کے یوں سمٹنے پر وہ مشتعل ہوا تھا۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتارتے اپنی وائٹ سینڈو اتار کر کس کر اپنے بازو پر باندھی تاکہ خون رک سکے، اور شرٹ کو دوبارہ سے اس نے پہنی تھی۔ وہ کوئی دیوار، کوئی ٹیک ڈھونڈ رہا تھا جس کے ساتھ کچھ دیر لگ کر آنکھیں موند لے۔ بدقسمتی سے اس چھت پر ایک ہی پلر تھا۔ وہ مجبوراً اس پلر کی طرف بڑھا اور دوسری طرف ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ دونوں پھر سے ایک پلر کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ درد کی انتہا پر بھی دونوں نیند میں ڈوبتے چلے گئے تھے۔ سورج کی پہلی کرن پر زرمش نے آنکھیں کھولیں۔ بازو درد سے ایک بار پھر سے جھنجھنا اٹھا تھا، مگر آنکھیں کھولنے پر وہ درد سے نہیں بلکہ سامنے کے منظر کو دیکھ کر خوف سے لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی۔ آفتاب جو تو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ زرمش خوف سے آنکھیں بھی چھپک نہ سکی تھی۔ اپنے عاشق کے ساتھ چھپنے کو یہی جگہ ملی تھی۔ وہ کمینگی سے ہنسا تھا۔ اذلان سکندر کی آنکھ بھی کھل چکی تھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے آفتاب چتوئی کو کھڑے دیکھ کر اسے خون اتری نگاہوں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ بڑے بڑے لیچڑ جونکیں دیکھی ہیں، تیرے جیسی نہیں دیکھی۔ اذلان سکندر بھی اونچی آواز میں ہنسا تھا، جونک کی طرح تجھے بھی میں مسلوں گا۔ آفتاب پسٹل زمین پر تانے گرائے، یہ الگ بات ہے کہ تب تک میں تیرا آدھا خون پی چکا ہوں گا۔ اذلان سر جھٹکتے مسکرایا۔ ویسے مس زرمش خان، ایک بات بتائیں، اس زہریلے سانپ کا خون پی کر میں زندہ رہ سکوں گا؟ اذلان اپنی تھوڑی انگلی سے کھجاتے زرمش کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ زرمش ہراساں نگاہوں سے کبھی اذلان سکندر کو اور کبھی آفتاب چتوئی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ڈائلاگ بازی کا وقت نہیں تھا۔ زرمش کی سانسیں اتھل پتھل ہوئی تھی۔ آفتاب کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھنے لگا تھا۔ دیکھو، تم نے ہم دونوں کا مار دینا ہے۔ مرنے سے پہلے ایک بات جاننا چاہتا ہوں، کیا تکلیف ہے تمہیں اس سے؟ اس نے تیری کون سی بھینس چرائی ہے؟ اذلان سکندر نے سر کھجاتے پوچھا۔ مجھے نفرت ہے عورتوں سے، اور ایسی عورتوں سے جو اپنے ہی شوہر کو مار دیں۔ ان عورتوں کو میں نہیں چھوڑتا جو اپنے عاشق کے پیچھے اپنے شوہر کو مار دیں۔ اس کی اوقات یہ ہم آفیسرز کو مارے گی۔
आफताब चतोई थूक फेंकते नफरत आमीज लहजे में पुकारा, लगता है तेरी बीवी ने तुझे अपने किसी आशिक के लिए छोड़ा था। अजलान सिकंदर की बात पर आफताब का चेहरा सुर्ख हुआ था। ट्रिगर पर उंगली बुरी तरह कपकपाई थी। अजलान सिकंदर का फलक शगाफ कहका गूंजा था। वो आफताब चतोई का मांसी उधेड़ गया था। आफताब चतोई का बदन कांपने लगा था। सामने बैठे इंसान ने इसे नासुर की तरह सीने में पलटते ट्रॉमा में ऐसे ढकेला था। इसका पिस्टल पकड़ा हाथ लरसने लगा था। अजलान सिकंदर ने बगौर इसके कांपते हाथ को देखा था। तेरे जैसे इंसान को छोड़ना बनता था। तेरी बीवी का आशिक लाख दर्जे तुझसे बेहतर होगा। वो मजीद इसे तारीकी में धकेलने लगा। आफताब चतोई ने इसे अपने सीने को मसला। अजलान सिकंदर ने इसी लम्हे पास पड़ी अपनी पिस्टल उठाई और आफताब चतोई के सामने आन खड़ा हुआ। आफताब चतोई ने पिस्टल पर गिरफ्त मजबूत की, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बताऊंगा तुझे किसी दिन एक ऑफिसर क्या होता है। कानून की इज्जत और बहुत से ऑर्डर्स ने मेरे हाथ बांधे हुए हैं, वरना मार मार कर तुझे मूली की तरह छील देता। वो आफताब चतोई से पिस्टल चपट गया था। अजलान सिकंदर को भारी बूटों के कदमों की चाप सुनाई दी। वो तेजी से जरमिश की तरफ भागा, इसे कलाई से पकड़ के खड़ा किया और छत के कॉर्नर से ही कूद गया था। आफताब चतोई तेजी से छत के कॉर्नर की तरफ भागा था। वो दोनों इसके सामने ही वो गली अबूर कर गए थे। आफताब चतोई की टीम आन पहुंची थी। आफताब इन्हें गंदी गंदी गालियां देने लगा। वो पागल हो रहा था। अब तो अजलान सिकंदर और जरमिश को मौत देना इसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। वो अपनी टीम के साथ इस छत से कूदा। अंधाधुंध वो लोग गलियां अबूर करने लगे, मगर अजलान सिकंदर और जरमिश को ढूंढ न सके थे। जरमिश और आर्यान भागते हुए एक सुनसान सड़क पर आन चुके थे। अजलान सिकंदर ने एक रुका हुआ ट्रक देखा और जरमिश को लिए ट्रक पर चढ़ गया था, जिस पर कुछ फर्नीचर लदा हुआ था। वो एक कॉर्नर पर जगह ढूंढते हुए बैठ चुके थे। ट्रक का मालिक ट्रक रोककर रफ़ाए हाजत के लिए गया हुआ था। वो वापस आते हुए ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठते ही ट्रक स्टार्ट किया था। जरमिश की रुकी हुई सांस रफ्ता रफ्ता बहाल हुई। अगर ट्रक के मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो जरमिश ने जुकाम ज़दा सांस अंदर खींचते अजलान सिकंदर से पूछा, ये तुम्हें सरेंडर से करने से पहले सोचना चाहिए था। वो आंखें मूंदे ही झुंझलाया था। जरमिश के रोने में इजाफा हुआ था। वो आंखें खोलते से घूरने लगा। मुझे इस आफताब चतोई की तरह औरतों से कोई मसला नहीं है, ना मेरी ज़िंदगी का कोई ट्रॉमा है। मैं ख्वामखा तुम पर चिल्लाऊं, ना मुझे बाहर निकली मर्द के शाना बशाना चलती औरतों पर एतराज़ है। ये जो बराबरी है ना, ये मैं नहीं मानता। वो भी सिनफ नास्के की वजह से कह रहा हूँ। ज़माना जितना मर्जी आगे चला जाए, औरत के लिए इतना ही बेरहम होता है। शौहर मर गया क्या भाई? बाप तो था ना, इज्जत से रहती, मगर नहीं। इतने मर्दों के दरमियान तुम्हें ही रहने का शौक था। वो बिना किसी लिहाज के इसके जख्म उधेड़ रहा था। जरमिश गीली निगाहों से इसे देख रही थी। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो? वो जरमिश की नकल उतारते इससे दूर होकर बैठा था। जरमिश के कंधे से इसका कंधा छू रहा था। छुपकली को भी पता होता है इसे किस दीवार पर चढ़ना है। वो बारियान खानजादा के लफ्ज़ दोहराते कलस कर रह गया था। जरमिश से मजीद दूर होकर बैठी तो वो एक मेज़ के कॉर्नर से इसकी पेशानी से टकरा गई थी। जख्मी पेशानी मजीद चल चुकी थी। वो अपनी पेशानी को उंगलियों से छूते रोने लगी। गोली लगा बाजू अफशल हो चुका था। वो दर्द से मरने वाली हो रही थी। अजलान सिकंदर ने गर्दन चिड़ची करते इसे देखा। शॉल सर पर ओढ़े हुए वो तरस खाने के काबिल लगती थी। इसे इस पर तरस आया था, शिद्दत से तरस आया था। जिंदगी ने इस लड़की को कुछ न दिया था। पता नहीं किस्मत का कसूर था या फिर वो सच में बदकिस्मत थी। वो इसे देखे जा रहा था। अजलान सिकंदर की निगाहों की तपिश महसूस करते वो इसे मज़ीद दूर हुई। चादर वो अब गर्दन से जकड़ गई थी। ट्रक तेजी से झटके खाते सड़क पर दौड़ रहा था। मेरे लिए तुम बहुत काबिल एहतराम हो, बेहद ज़्यादा। जब पहली बार तुम्हें देखा था तुम अच्छी लगी थी। जरमिश ने इसकी तरफ देखा था। इस अच्छी लगने का मतलब तुम्हारी खूबसूरती से नहीं था, तुम्हारे डरे सहमे और तुम्हारे गाल पर उंगलियों के निशान का होने से था। तुम पर बहुत तरस आया। आर्यान से इस सब की उम्मीद नहीं थी। मैं इसकी बुराई नहीं कर सुन सकती। वो दरश्तगी से इसकी बात काट गई थी। मैं इसकी बुराई कर भी नहीं रहा, फैक्ट बता रहा हूँ। शायद मेरी जगह कोई भी होता इसे ऐसा ही लगता। आर्यान अपने दर्द का बदला तुमसे लेने का हक नहीं रखता था, या शायद मैंने इस जैसा दर्द सहा होता तो आज ये ना कहता। कोई किसी का दर्द नहीं समझ सकता जब तक वो खुद इस दर्द से ना गुजरे। जरमिश इसकी बात पर अपने बाजू को देखने लगी। सच में कोई भी किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकता था जैसे इस वक्त बाजू में बेहद तकलीफ हो रही थी, नाकाबिले बर्दाश्त। शायद वो होता इसका दर्द महसूस करता। वो कर्ब से आंखें मूंद गई थी। दर्द हो रहा है? वो ट्रक के साथ एक लगाए से देखते पूछ रहा था। हाँ, वो गर्दन में इस बात में हिला गई थी। ट्रक जीटी रोड पर कब से चढ़ चुका था। वो शायद अब टैक्सिला का मकाम अबूर कर रहा था। अजलान सिकंदर ने खड़े होते बाहर की तरफ निगाहें दौड़ाई। ट्रक वह कैंट की हदूद में था। यहाँ पास ही एक मेडिकल स्टोर था। वो बैठते हुए ट्रक को एक हाथ से खटखटाने लगा। जरमिश के चेहरे पर खौफ छाया था। ट्रक ड्राइवर ने शोर सुनते ट्रक रोका। अजलान खड़ा हुआ था। अजलान, वो घबराई थी। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो फर्नीचर से बचते बचाते ट्रक से कूदा था। अधेड़ उम्र का ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरते अजलान सिकंदर को घूर रहा था, जिसकी शर्ट खून से सुर्ख थी। तुम मेरे ट्रक में क्या कर रहे थे? इसने अजलान को खश्मगीन निगाहों से घूरा। मेरे पीछे कुछ गुंडे लगे हैं, मेरे साथ मेरी बीवी है। ये कहते इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। वो सिर्फ आर्यान खानजादा की थी। वो इस पर सिर्फ इसका हक समझता था। इस वक्त मजबूरी इससे ये सब करवा रही थी। हम दोनों ने पसंद से निकाह किया है।
مگر اس کے گھر والے اس نکاح کو نہیں مانتے. انہوں نے مجھ پر اور اس پر گولیاں چلائی ہیں. وہ زخمی ہے اور وہ چہرے پر دنیا جہاں کی مسکینیت طاری کرتے ہوئے کہہ رہا تھا. زرمش ٹرک میں بیٹھے سننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ٹرک ڈرائیور ازلان سکندر کی مٹی پلیت کر رہا تھا. پسند کے نکاح کرنے کے نقصانات بیان کر رہا تھا. لڑکی کے گھر والوں کو ٹھیک کہہ رہا تھا. وہ نگاہیں جھکائے سننے پر مجبور تھا. زرمش ہچکچاتے ہوئے ٹرک سے اتری. ٹرک ڈرائیور کی نگاہ زرمش پر پڑی. اس کی حالت دیکھتے وہ متذبذب سا ہوا تھا. وہ نگاہیں جھکائے شال اچھی طرح سر پر جمائے کھڑی تھی. اس کی گلابی سرخ شرٹ خون سے رنگین تھی. آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ٹھیک ہے تم اسے لے کر ٹرک پر بیٹھو. آگے میڈیکل سٹور ہے, میں کرتا ہوں کچھ. اسے زرمش پر ترس آ گیا تھا. ایک تو یہ عورتیں برابری کے چکر میں ہم سے آگے نکل گئی. مجال ہے ہم مرد پر کسی کو ترس آ جائے. اتنی دیر کی سے منت سے ماجد کر رہا ہوں تو آنسو پر بھی ان عورتوں کا کام ہو جاتا ہے. وہ بڑبڑاتے ہوئے زرمش کی طرف بڑھاتا. چڑھیے. وہ اس کی طرف بڑھتے لفظ آ گیا تھا. زرمش نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا. ٹرک پر وہ کہتے ٹرک پر چڑھ گیا تھا. زرمش کراتے ہوئے ٹرک پر چڑھنے لگی. مگر بازو میں اٹھتے درد کی وجہ سے وہ اونچا اونچا رونے لگی. ازلان سکندر نے جھکتے ہوئے اسے ہاتھ دیا اور اس کا ہاتھ تھامتے ٹرک پر چڑھ گئی. مگر اس کے اونچے رونے میں اضافہ ہوا تھا. ازلان سکندر سے گھورتے بیٹھ گیا تھا. وہ بھی درد سے نڈھال بیٹھ چکی تھی. تھوڑی دور ٹرک ڈرائیور نے گاڑی روکتے اسے میڈیکل سٹور سے سامان لیا جو ازلان نے لکھ کر دیا تھا. زرمش نے درد کی گولیاں پانی سے نگلی. بھوک لگی ہوگی. زرمش کے دل پر ہاتھ رکھنے پر ازلان نے پوچھا. ہاں. وہ کہتے آنکھیں موند گئی. ازلان سکندر نے اس کا بازو چھوا. وہ بدکتے ہوئے دور ہوئی. مجھے درد ہو رہا ہے, خدا کے لیے کچھ نہ کرنا. وہ رونے لگے. ہمیں ابھی بہت دور جانا ہے. اگر گولی تمہارے بازو میں رہی تمہیں انفیکشن کر جائے گی. مجھ سے قریب ہوا تھا. نہیں خدا کے لیے. وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی. ازلان سکندر نے ٹرک کو زور زور سے کھٹکھٹایا. ٹرک میں اونچی آواز میں گانا چلنے لگا. ایسا لگ رہا تھا ٹرک ڈرائیور سے ازلان سکندر نے گٹ جوڑ کر لیا ہے. یہ ضروری ہے تم چیخو گی اگر آواز کسی نے سن لی تو اس بیچارے ڈرائیورز کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دو گی. ویسے ہو تو تم مصیبت ہی, مگر کسی کو تو بخش دو. اس بوڑھے ٹرک ڈرائیور کو تمہاری بدقسمتی سے بچا رہا ہوں. وہ تکلیف سے باتیں پتہ نہیں جان بوجھ کر رہا تھا یا انجانے میں, مگر زرمش کا سینہ جل رہا تھا. اس کی باتوں سے اس سے درد زیادہ محسوس ہو رہا تھا. آریان وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بلک بلک کر رو دی تھی. اسے بھی تم نے مار دیا. تمہاری منوسیت اسے بھی کھا گئی. اب کی بار دل میں اٹھتا درد شدت اختیار کر گیا تھا. تم مر جاؤ, اللہ کرے. وہ شدت گریا سے اسے بددعائیں دینے لگی. ان قریب مر ہی جاؤں گا. تمہاری منوسیت مجھ تک بھی پہنچ گئی ہے. زرمش کے رونے میں اضافہ ہوا. وہ اس کا بازو جکڑے بے رحمی سے کسی اوزار سے گولی نکال گیا تھا. زرمش کی فلک شگاف چیخ برآمد ہوئی تھی. دوسرے لمحے وہ ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو چکی تھی. وہ لب بھینچا. اب اس کے بازو پر گوئی محلول لگاتا رہا تھا کہ خون رک جائے. اسٹیچز لگانے کی ضرورت تھی. فی الوقت اس کے پاس ٹول نہیں تھے, نہ بازو کو سن کرنے کی میڈیکیشن تھی. مطلوبہ مقام تک پہنچنے کے لیے اسے انتظار کرنا ہی تھا. زرمش کے بازو کی بینڈیج کرتے سے دور ہو کر بیٹھتے اس نے 2 گولیاں پانی کے ساتھ نگلنی تھی. ٹرک تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. گھنے درخت اور سرسبز پہاڑ شروع ہو چکے تھے. کہانی جہاں سے ختم ہوئی تھی وہاں سے ہی شروع ہو چکی تھی. سیاہ رنگ کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو پچھلی سیٹ پر پڑے ہوش و خرچ سے بیگانہ وجود کو ہوش آیا. تاریکی ایک بار پھر سے شروع ہو چکی تھی. گاڑی میں ہیٹر آن تھا. پھر بھی یہاں سردی کی شدت زیادہ تھی. وہ اپنی سوجی آنکھیں کھولتے کراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی. خوف سے اس کا جسم سن ہوا تھا. ازلان سکندر نے پیچھے مڑ کر دیکھا. وہ نفی میں سر ہلاتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی. زرمش روتے ہوئے بائیں طرف گھنے جنگل کی طرف جاتے راستے کو دیکھ کر خوف سے کانپنا شروع ہو چکی تھی. ازلان سکندر گاڑی سے اترا. وہ اپنی سائیڈ کا دروازہ تیزی سے کلاک کر گئی تھی. وہ ریموٹ سے اس کے دروازے کے لاک کو کھول گیا تھا. جھکتے ہوئے زرمش کی طرف کا دروازہ کھولا. وہ دوسری طرف تیزی سے سرک گئی تھی. میرا یقین کرو یہاں تمہارا سب کچھ ہے. یہی تمہاری کہانی کا اینڈنگ پوائنٹ ہے. وہ کیا کہہ رہا تھا زرمش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ساعتیں مقفل ہو گئی تھی. دل دھڑکنا بند ہو گیا تھا. پھر سے وہ سب نہیں. وہ نفی میں سر ہلا کر بائیں دائیں ہلانے لگی. باہر آؤ, میں تمہارے ساتھ آریان جیسا سلوک نہیں کروں گا. میں وعدہ کرتا ہوں. اسے پچکارتے ہوئے بولا. آریان کا دیا ہر درد قبول ہے, مگر اب کسی اور کا نہیں. سمجھنے کی کوشش کرو. میں اس سے بے حد محبت کرتی ہوں. مجھ پر رحم کرو. میں یہاں رہوں گی, مر جاؤں گی. اس کے بغیر میں یہاں مر جاؤں گی. وہ سسکنے لگی. نہیں مرو گی. میں آریان نہیں ہوں. میں کبھی تم پر ظلم نہیں کروں گا. وہ نرمی سے کہتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا تھا. تم مر جاؤ. ازلان تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہا؟ آریان میری زندگی تھا. وہ شدت گریا سے چیخی تھی. یہی تو تمہاری زندگی کی یادیں ہیں. کیا تم اس کی یادوں میں زندگی نہیں گزارنا چاہو گے؟ وہ سمجھ نہیں رہا تھا یا جان کر بے حس بن رہا تھا. ایک پل یہاں رہی, خوف سے مر جاؤں گی. میرا دم گھٹ جائے گا. یہ حویلی آسیب زدہ لگتی ہے مجھے. وہ اب دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھی. یادیں آسیب زدہ ہی ہوتی ہیں. یہاں تم سیف رہو گی. وہ سنجیدگی سے بولا. آنٹی روشنا مجھے مار ڈالیں گی. یہ حویلی تمہارے نام ہے. انہیں قانونی نوٹس مل چکا تھا اور یہ حویلی چھوڑ کر چلی گئی ہیں. تم پر لعنت ہو ازلان. کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں انہیں در بدر کیا؟ آنسو زرمش کے حلق میں پھنسنے لگے تھے. اس کی آخری خواہش تھی, پوری تو کرنی تھی.
وہ کندھے اچکا گیا. میں نہیں جاؤں گی. وہ دروازے میں سمائی تو مجھے زبردستی کرنے پر مجبور کر رہی. وہ ابھی بھی جھکے ہوئے تھا. زبردستی مائی فٹ. میں آریان سے ڈرتی تھی, تم پر تھوکوں گی, یاد رکھنا. وہ ہنسیانی ہوئی. میں تمہیں ڈرانا چاہتا بھی نہیں. تمہارے باپ نے میرے کسی رشتے دار کو نہیں مارا جو میں تمہیں ڈرا کر حبس سے بھیجا میں رکھوں. وہ بے رحمی کی حد تک سچ بولتا تھا. تم صفا کو وہ چیخیں. یقین کرو نہیں ہوں. لہجہ مٹاس بھرا ہوا. وہ چیخی. اچھا ہوں, مانتا ہوں ہر بات, مگر تم یہاں سب سے زیادہ سیف ہو. پولیس اور وہ پاگل آفتاب تم تک یہاں کبھی نہیں پہنچ سکے گا. تم کبھی آریان کی حویلی نہیں آ سکتی. اس بات تک کسی کا دماغ نہیں جائے گا. بالفرض اگر کوئی پہنچ بھی گیا, یہاں کی ایسی بہت سی جگہ ہیں تم چھپ سکو. زرمش کا چہرہ مزید لتھے کے مانند سفید ہوا. وہ سیکرٹ ڈارک روم یاد آیا تھا. وہ بلند آواز میں رونا شروع ہو چکی تھی. آ جاؤ باہر, تمہارے لیے یہی سب سے سیف زون ہے. سمجھو اس بات کا. وہ نرمی سے بولا. مجھے سیکرٹ روم میں بند مت کرنا, ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی. تم دھمکی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہو. وہ سیدھا کھڑا ہو چکا تھا. زرمش پلک پلک کر رو دی تھی. آ جاؤ باہر. وہ نرمی سے بولتے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا. وہ گاڑی سے اترتے بے حال قدموں سے اذلان سکندر کی طرف بڑھ گئی تھی. چلیں جی, باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ شیئر کریں, اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تو میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.